بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے تو آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے اور پھر صحابہ کرام اس کا جواب دیتے، اور اس طرح نبی علیہ السلام کوئی بات صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ہم سے ایک سوال کیا کہ اسلام کی کون سی کڑی سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی اسلام کی کون سی چیز سب سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا نماز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جواب ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ جواب نہیں جو میرے ذہن میں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اس کا جواب ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ جواب نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا رمضان کے روزے ہو سکتا ہے اس کا جواب؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن یہ وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا پھر اس کا جواب حج ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس کا جواب یہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی اچھا کام ہے، لیکن یہ بھی وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ایمان کی سب سے اچھی چیز اور سب سے افضل کڑی یہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ یعنی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہم نے رکھنا ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو اس کی بنیاد یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعلق رکھیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کے ساتھ ہم تعلق رکھیں۔ دنیاوی کسی مقصد کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنا، دل جوئی کرنا، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا، خیر خواہی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی دنیاوی لالچ اور کسی دنیاوی مقصد کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمیں مل جائے گی۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، آپ کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کی تعظیم کرنا، مسلمانوں کا احترام دل میں لے کر آنا، دوسرے انسانوں کا احترام دل میں لے کر آنا، صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں۔ تو یہ انسان کو علم بھی عطا فرماتا ہے اور یہ انسان کو اللہ رب العالمین کی محبت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احترام انسانیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔